اس سوال کا جواب عمر رضی اللہ عنہ کو مل چکا تھا۔ ان کے مخالفین کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کے پہلے خطبے نے مخالفین پر نہایت اچھا اثر کیا تھا۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا جو بہت حد تک حل ہو چکا تھا۔ دوسرا مسئلہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ محاذوں کا تھا۔ شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جما لیے تھے اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ رومیوں کے ایک نامور جرنیل ہرکل نے بے انداز لشکر اکٹھا کر لیا تھا۔ ادھر تاریخ کے نامور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن عاص، یزید بن ابی سفیان، مثنہ بن حارثہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہم موجود تھے، جنہوں نے کئی مارکوں میں رومیوں کے پاؤں اکھیڑ دیے تھے، لیکن نفری کی کمی پریشان کرنے لگی تھی۔ خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی زندہ تھے تو محاذ سے مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے اور خلیفہ کو محاذ کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمک کی ضرورت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں رہی۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس وقت ابوبکر صدیق کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ابن خطاب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نحیف سی آواز میں کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کرو اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ کو واپس بھیج دو، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو یہ میری وصیت ہے کہ محاذ کو کمک بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی شام یا ایک روز بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ ان کی وصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ خلافت کے پہلے خطبے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے، اس لیے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مثنہ بن حارثہ کے ساتھ محاذ پر جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچاہٹ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ رومی اور فارسی بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں، ان کی ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے۔ مدینہ اور گرد و نواح کے لوگ اس وجہ سے بھی محاذ پر جانے سے پس و پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر رومیوں کے بجائے فارسیوں پر زیادہ تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ فارس پر لشکر کشی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے کئی مرتبہ وہ اپنے اس ارادے کا ذکر کر چکے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پورا کرنے کو بہتاب تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو مراسلے روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے تھے یا کسی ایک آدھے نے طنزیہ جواب دیا تھا، لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب انتہائی توہین آمیز تھا۔ اس کے دربار میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد عبداللہ پیغام دے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاصد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پھاڑا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد کی بے عزتی کی اور پیغام پھاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے اس کے دربار کے فرش پر بکھر گئے۔ قاصد عبداللہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ خسرو پرویز نے پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے، اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ فارس کے اس بادشاہ کی اس حرکت پر عمر رضی اللہ عنہ کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تو نہیں تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بکھیر دینے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت طاری تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سندھ سے بھیجے گئے تھے۔ ہاتھی بھیجنے والا سندھ کے راجہ داہر کے خاندان کا تھا۔ فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی۔ مجاہدین نے ہر مارکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھیں۔
محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آتے تھے، خصوصاً وہ جن کے اعضاء کٹ جاتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی کی پیداوار ہوتا ہے، نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے۔ وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاذ پر جاتے ہی نہ۔ وہ دراصل شاکی تھے۔ شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری بہت کم تھی اور بیک وقت دو بہت ہی طاقتور سلطنتوں سے جنگ شروع کر دی گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک کو ختم کر کے پھر دوسرے سے نبردہ آزمائی کی جائے۔ مورخین میں، جن میں مصر کے محمد حسین ہیکل خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر کہا کہ رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول کی وصیت کا احترام کریں اور مثنہ بن حارثہ کو مایوس واپس نہ جانے دیں۔ محاذوں کے حالات تشویشناک ہوتے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ لوگوں نے خسر پھسر شروع کر دی اور کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دیں، جس مصیبت میں ہمارے بھائی گرفتار ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس مصیبت میں جا پھنسیں؟ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ وقت یاد آیا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو شام پر لشکر کشی کی دعوت دی تھی تو قبیلوں کے سربراہوں پر ایسی ہی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اے مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یوں خاموش دیکھا تو گرج کر بولے، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ خلیفۃ الرسول اللہ کو تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تمہیں اس جہاد کی طرف بلا رہے ہیں جو مسلمان کی زندگی ہے اور جس میں موت ابدی زندگی ہے۔ تب مسلمان آگے بڑھے اور دعوت جہاد پر لبیک کہا۔ اب وہی صورتحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ رات بھی جاگتے گزار دی۔ وہ اسی سوچ میں گلتاؤں پیچاں رہے اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہے۔ انہیں پریشانی یہ دیکھ کر ہو رہی تھی کہ سرکردہ افراد جو قائدین کا درجہ رکھتے تھے وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ظاہر ہے کہ قبیلوں کے قائدین کسی کام میں پس و پیش کرنے لگیں تو عوام آگے آنے کے بجائے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، امامت کے فرائض سر انجام دیے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا ہجوم تھا جو بیعت کے لیے امنڈ آیا تھا، اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کھانا کھایا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اے لوگو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ تعالیٰ تم پر کرم کرے۔ میں خلیفہ کی حیثیت سے پہلا حکم یہ جاری کرتا ہوں کہ جن مرتدین کو تم نے غلام اور لونڈیا بنا کے رکھا ہوا ہے انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیں۔ میں اسے بہت برا سمجھوں گا کہ مسلمانوں میں غلامی کی رسم جڑ پکڑ جائے۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ حکم لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا اور غیر معمولی طور پر جرات مندانہ۔ لوگوں نے مرتدین کو اپنی مرضی سے غلام بنا کر نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ خلیفہ اول ابوبکر صدیق کا حکم تھا جو انہوں نے ارتداد کے خلاف جہاد کے آغاز ہی میں دے دیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین اگر سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں بخش دیا جائے، اور جو کوئی انکار کرے اسے پکڑ لیا جائے، اور جو لڑے اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے، اور اس کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ حکم بہت ہی سخت اور ظالمانہ معلوم ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسے حکم بہت ہی کم ملتے ہیں، لیکن مرتدین کا جرم ایسا گھناؤنا تھا کہ وہ اسی سزا کے حقدار تھے۔ یہ بہت سے قبیلے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہیں وہ تمام مراعات حاصل ہو گئی تھیں جو مسلمانوں کے حقوق میں شامل تھیں۔ انہیں سب سے بڑا اعزاز تو یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو اس کے ساتھ ہی بہت سے قبیلوں کے سردار اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ اسلام کے خلاف تخریب کاریوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان میں سے رسالت اور نبوت کے دعوے دار اٹھنے لگے۔
خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت ہی سخت تھے۔ ان کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں آج بھی محفوظ ہیں کہ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ باندھنے والی صرف ایک رسی بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اب اس سے انکار کرتے ہیں تو خدا کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا۔ ان لوگوں کا دوسرا جرم تو اور زیادہ سنگین تھا، انہوں نے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول کھڑے کر دیے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا چہرہ مسخ کر کے اس مذہب کو ختم کر دیا جائے۔ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ تخریب کاری کے آغاز کے لیے انہوں نے نہایت موزون وقت دیکھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت۔ مرتدین نے سوچا تھا کہ مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا ہوگا اور مسلمانوں کا حوصلہ اور جذبہ ختم نہ ہوا تو اتنا کمزور ضرور ہو گیا ہوگا کہ انہیں لڑنے کی ہمت نہیں بچی ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ جرائم معاف کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید، عمر رضی اللہ عنہ بن عاص جیسے نامور اور تاریخ ساز سالاروں کو مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان سالاروں کو خون ریز لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں بنو اسد، بنو قزا اور بنو تمیم جیسے طاقتور اور سرکش قبیلوں کو تحت کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین کی بیک کنی کے لیے بڑے ہی سخت احکام دیے تھے۔ ان کے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو غلام تک بنا لیا گیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ ان غلاموں کو آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ مدینہ کے لوگوں کو یہ حکم پسند نہ آیا۔ مجمع میں مختلف آوازیں اٹھنے لگیں۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے خلیفہ اول کے حکم سے غلامی میں رکھا تھا، کسی نے کہا کہ خلیفہ اول کے حکم کی خلاف ورزی ان کی وفات کے بعد اچھا اقدام نہیں۔ مورخین نے مختلف حوالوں سے رائے دی ہے کہ مرتدین نے اپنے عزائم میں اور مقاصد میں جب شکست کھائی تو ان میں سے بہت سے تائب ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ جن کو غلام بنا لیا گیا تھا وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان کے وفادار ہو گئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محاذوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو انہوں نے اس توقع پر مرتدین کے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ خوش ہو جائیں گے اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ دعوت جہاد قبول کر کے عراق اور شام کے محاذوں پر چلے جائیں گے۔ بعض مبصروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں غلام رکھنے کی رسم نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر نے صرف اس لیے ان غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ مسلمانوں میں غلامی کا رواج پکا نہ ہو جائے، اور دوسرے اس لیے کہ انسان کا غلام نہیں رہے۔ لوگ اس حکم پر اعتراض کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو درستی مشہور تھی وہ اونٹ کر آئی۔ انہوں نے کہا، عرب کی مثال ایک اونٹ کی سی ہے جسے نکیل پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے ساربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ دیکھنا ساربان کا فرض ہے کہ وہ اونٹ کو کس طرف لے جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں عربوں کو راہ راست پر لا کے چھوڑوں گا۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کسی طرح محسوس کر لیا کہ لوگ فارس کی جنگی طاقت سے خائف ہیں۔ کسی قبیلے کے سردار نے اس خوف کا اظہار بھی کر دیا، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم فارس پر حملہ کریں۔ اس سردار نے کہا، فارس کی جنگی طاقت کو کبھی میدان جنگ میں دیکھیں پھر بات کریں۔ مثنہ بن حارثہ سے رہ نہ گیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ خلیفہ لوگوں سے مخاطب ہے۔ اے لوگو، مثنہ بن حارثہ نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، وہ کون سا فارس ہے جس کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھا جا رہا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فارس کی جنگی طاقت سے ٹکر لے چکے ہیں؟ ہم نے فارس کے باہر اس کی سلطنت کے ایک بہترین حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہم نے فارسیوں کو کئی لڑائیوں میں شکست دی ہے۔ ہم نے بابل کے کھنڈرات میں فارسیوں کو شکست دی ہے، لیکن مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ فارس کے بادشاہ نے اپنی ہاری ہوئی فوج کے لیے کمک بھیج دی ہے، مگر ہم کمک سے محروم ہیں۔ کیا تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو مجاہدین شہید ہو گئے ہیں ان کی کمی پوری کر دو؟ تمہارے دل اتنے پتھر کیوں ہو گئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑتے ہوئے زخموں سے چھلنی اور بیکار ہو گئے ہیں ان کی خالی جگہ پر کر سکیں؟ خدا کی قسم، مسلمان کسی سے کبھی نہیں ڈرے،
کیا تم اس دن کا انتظار کر رہے ہو جس دن تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے محاذ سے بھاگ کر آئیں گے اور تمہیں آ کر بتائیں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور تڑپتے کراہتے ہوئے زخمی میدان جنگ میں چھوڑ آئے ہیں اور وہ فارسیوں کے گھوڑوں تلے روندے جا رہے ہیں؟ مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے چہروں سے ان کے تاثرات اور رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مثنى بن حارثہ بولتا جا رہا تھا اور لوگوں کے چہروں کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ پھر لوگوں میں بے چینی دیکھنے میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا کہ لوگوں میں جذبہ بیدار ہو رہا ہے اور انہوں نے مثنى بن حارثہ کا اثر قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مثنى بیٹھ گئے۔ اے ایمان والوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم حجاز میں ہی قید ہو کر بیٹھ جانا چاہتے ہو؟ کیا وہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں؟ وہ اس سرزمین میں پھیل جانے کو چلے گئے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ وہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو بے دین لوگوں کے دلوں پر غالب کرے گا۔ اللہ اپنے دین کے پیروکاروں کو دوسری قوموں کی میراث عطا کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم، تم اللہ کے وعدوں سے بھاگ رہے ہو یا فارسیوں کی ہیبت تم پر طاری ہو گئی ہے؟ کیا تم میں اللہ کے معبود ہونے کی شہادت دینے والا کوئی نہیں رہا؟ کیا تم باطل سے ڈرتے ہو اس لیے حق کی تلوار کو بے نیام نہیں کرتے؟ لوگوں میں خسر پھسر سنائی دینے لگی جو بلند ہوتے ہوتے اونچی آوازوں کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر یہ آوازیں ایک ہی آواز میں سمٹ گئیں۔ خدا کی قسم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ کے دین کو سر بلند کیا اور اسے عرب کی سرحدوں سے باہر لے جا کر پھیلایا۔ وہ کون سی قوم تھی جس نے ہمیں للکارا اور ہم نے اسے نیچا نہیں دکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تو ہم نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی قیادت قبول کی اور ہر حال میں ان کے ساتھ رہے۔ اللہ نے ہماری مدد کی۔ ہم میں سے کسی پر کبھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی جو آج ہو گئی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے خلیفہ عمر کی دعوت جہاد پر خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ آواز ابو عبید بن مسعود عمرو الثقفی کی تھی۔ میں مثنى بن حارثہ کے ساتھ جاؤں گا، ابو عبید بن مسعود نے کہا۔ اور میں بھی، ایک صحابی سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس نے اٹھ کر کہا۔ اور اس کے بعد لبیک لبیک کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ محاذ پر جانے والوں کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے ٹمٹمانے لگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جہاد پر جانے والے یہ تمام رضاکار مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ایک عجیب سا سوال پیدا ہو گیا۔ خلیفۃ الرسول، ایک سرکردہ مدنی نے اٹھ کر کہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ محاذ پر جانے والوں میں اکثریت مدینہ کے انصار و مہاجرین کی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اور تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہی ہے کہ اس لشکر کا سالار کوئی مدنی ہونا چاہیے۔ مدنی نے جواب دیا، کسی ایسے مہاجر یا انصاری کو اس کمک کی سالاری دیں جس نے پہلے کبھی میدان جنگ میں شجاعت دکھائی ہو اور وہ صحابہ اکرام میں سے ہو۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ میں کسی مدنی کو سالار نہیں بناؤں گا۔ اللہ نے تمہیں سربلندی اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تم نے دین کے دشمنوں کے سر کچلنے کے لیے ہمت اور شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، مگر میں 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہروں پر بزدلی لکھی ہوئی تھی۔ تم دشمن کے سامنے جانے سے ڈر رہے تھے۔ تو کیا سالاری اور امارت کے لیے اس شخص نے برتری حاصل نہیں کر لی جو اپنے دین کی حفاظت اور فروغ کے لیے سب سے پہلے آگے آیا؟ خدا کی قسم، اس لشکر کا امیر یہی شخص ہوگا۔ ابو عبید اٹھو، میں تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کرتا ہوں جو مثنى بن حارثہ کے ساتھ عراق جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن عبید اور سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس کو پکارا۔ وہ دونوں اٹھے۔ تم ابو عبید کے بعد بولے تھے کہ تم محاذ پر جاؤ گے، حضرت عمر نے کہا۔ ابو عبید سے پہلے اٹھتے تو لشکر کے امیر تم ہوتے، ابن خطاب۔ سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس نے کہا، بے شک دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ میں جہاد پر امارت کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کمک کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے مثنى بن حارثہ کا مدینہ میں رکے رہنا مناسب نہ سمجھا۔ محاذوں کی صورتحال تشویشناک تھی۔ ابن حارثہ، حضرت عمر نے کہا،
تم ابھی عراق کو روانہ ہو جاؤ اور محاذ کو سنبھالو۔ کمک 1-2 دنوں میں جنگ کی تیاری مکمل کر کے روانہ ہوگی۔ ایک ایک ساتھ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہاں انتظار نہ کرو، اور ضروری احتیاط یہ ہے کہ جب تک یہ کمک نہ پہنچ جائے لڑائی سے گریز کرنا، کسی بھی طرف پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لینا۔ مثنیٰ بن حارثہ مسرور و مطمئن محاذ کو روانہ ہو گئے۔ 2 دنوں بعد کمک بھی روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں اس کی تعداد نہیں لکھی، یہ تعداد یقیناً 2000 کے قریب تھی۔ ابو عبید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوقت رخصت ابو عبید کو آخری ہدایت دی، تمہیں محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ اکرام ملیں گے، وہ جو کہیں اس پر عمل کرنا۔ تم کمک کے اس لشکر کے امیر ہو اور محاذ پر جا کر تم اس کے سالار ہوگے۔ کوئی کارروائی اور کوئی فیصلہ صحابہ اکرام کے مشورے کے بغیر نہ کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ تم بہت بڑی بادشاہی کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر صورتحال کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الوداع ابو عبید، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک اس لشکر کے ساتھ گئے۔ دور جا کر ابو عبید نے پیچھے دیکھا، مدینہ کے باہر اور مکانوں کی چھتوں پر مردوں اور عورتوں کے ہاتھ بلند ہو کر ہل رہے تھے۔ کمک کا مسئلہ حل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس حکم پر توجہ مرکوز کر لی کہ ارتداد کے خلاف جہاد کے دوران جن مرتدین کو غلام بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان غلاموں کے آقا اس حکم پر خوش نہیں تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے احکام منوانا جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے انتظام کے تحت گھر گھر اپنا یہ حکم پہنچا دیا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ لوگ غلاموں کو آزاد کرنے لگے۔ اس وقت 2 گھوڑے سوار مدینہ سے عراق کے محاذ کو جا رہے تھے۔ تاریخوں میں ان کے نام مہمیہ بن زنیم اور شداد بن اوس لکھے ہیں۔ وہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک انتہائی ضروری پیغام ابو عبیدہ کے نام لے جا رہے تھے۔ اس وقت ابو عبیدہ شام کے محاذ پر سالار تھے اور سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ پیغام کے الفاظ جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں یہ تھے: خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے اور اللہ ہی ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تجھے خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں، فوراً اپنی جگہ سنبھالو۔ ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ میں نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر دی ہو۔ کسی بھی لڑائی میں دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچتے رہنا، دنیا کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر دو، ورنہ یہ تجھے بھی اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح تجھ سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے لوگ تباہ ہوئے تو بھی طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے۔ اس پیغام کا مطلب صاف تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو خالد رضی اللہ عنہ کے ماتحت سالار تھے سپہ سالار بنا دیا۔ اس پیغام سے 4-5 روز پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور پیغام عراق کے محاذ کو جا رہا تھا۔ یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع تھی جو ایک حبشی مسلمان یورفا لے جا رہا تھا۔ یورفا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یورفا کو آزاد کر دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی معزولی کا پیغام لے جانے والے 2 قاصد بہت کم پڑاؤ کرتے اور تیز رفتار سے جا رہے تھے، اس لیے وہ 4-5 دن بعد چلے ہوئے اس دن عراق کے محاذ پر پہنچے جس دن یورفا پہنچا تھا۔
اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کا پیغام منزل پر اکٹھے پہنچے۔ چنانچہ یہ پیغام ابو عبیدہ کے نام تھا، اس لیے انہی کو دیا گیا۔ انہوں نے دونوں پیغام پڑھے اور جیب میں ڈال کر قاصد کو رخصت کر دیا۔ ان دنوں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومیوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ اکتوبر 634 عیسوی کے اوائل میں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے بڑی ہی خون ریز اور طویل لڑائیاں لڑ کر دمشق فتح کر لیا۔ رومیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ مستحکم ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے نام پیغام لکھوایا۔ اس پیغام میں دمشق کی فتح کی خوشخبری تھی اور اس جنگ کی تفصیل لکھوائی جو انہوں نے جانوں کی بے دریغ قربانیاں دے کر جیتی تھی۔ مال غنیمت کی تفصیل بھی لکھوائی اور یہ بھی لکھوایا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے چند دنوں بعد بھیج دیا جائے گا۔ پیغام لکھوا کر خالد رضی اللہ عنہ نے قاصد کو دیا اور اسے رخصت کر دیا۔ یہ پیغام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام 1 اکتوبر 634 عیسوی شعبان 3 شعبان 13 ہجری کے روز بھیجا جا رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ 1 مہینہ 8 روز پہلے 22 اکتوبر 634 عیسوی 22 جمادی الثانیہ کی شام فوت ہو چکے تھے۔ قاصد پیغام لے جا چکا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ فتح و نصرت کی خوشی سے اچھل کر اٹھے اور دمشق مبارک ہو کا نعرہ لگا کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گلے لگ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انداز اور رویہ سرد سا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ واللہ یہ آنسو خوشی ہی کے ہو سکتے ہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ نہیں ابن ولید، ابو عبیدہ نے غمناک لہجے میں کہا۔ خلیفۃ الرسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب خلیفہ ہیں۔ ابو بکر کب فوت ہوئے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کے پوچھا۔ 22 جمادی الثانی کی شام۔ ہمیں اطلاع اتنے دنوں بعد کیوں دی گئی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیا قاصد کو یہاں پہنچتے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ؟ قاصد تو جلد ہی آ گیا تھا، ابو عبیدہ نے خالد کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کو محاصرے میں لے رکھا ہے، تو اس نے اس خیال سے کہ یہ پیغام ہمیں نہ دیا کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع کا محاصرے پر برا اثر پڑے گا، اس نے مجھے اتنا ہی پیغام دیا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ اس نے یہ مراسلہ مجھے 2 روز بعد دیا۔ پھر میں نے یہ جان کا اطلاع روک لی کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو یہ خبر اکٹھی سناؤں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ پر تو سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جیسے وہ دنیا سے لا تعلق ہو گئے ہوں۔ خلیفہ عمر کا ایک اور حکم نامہ بھی آیا ہے، ابو عبیدہ نے بوجھل سی آواز میں کہا۔ یہ بھی دمشق کی جنگ ختم ہونے کے بعد تم تک پہنچانا میں نے مناسب سمجھا تھا۔ ابو عبیدہ نے پیغام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پیغام پڑھا، ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں مسرت نہیں تھی، یہ ملول اور رنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر، خالد نے آہ بھر کر کہا۔ ابو بکر زندہ رہتے تو میں اس انجام کو نہ پہنچتا۔ خالد بن ولید کی معزولی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور جرت مندانہ فیصلہ تھا۔ اس سے پہلے ان کا ایک ایسا ہی فیصلہ یہ تھا کہ مرتدین کے جن رشتہ داروں کو غلام اور لونڈیاں بنا کے رکھا گیا ہے، ان سب کو آزاد کر کے ان کے گھروں کو بھیج دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ غلام اور لونڈیاں خلیفۃ الرسول اللہ ابو بکر کے حکم سے رکھی گئی تھیں۔ لوگوں نے حضرت عمر کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا، بعض نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن عمر اس حکم پر بہت مضبوط دلائل رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ چند دنوں کے بعد ہی لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمر کے اس فیصلے کے کتنے خوشگوار نتائج سامنے آئے تھے۔ وہ اس طرح کے سالار مثنی بن حارثہ جب عراق کے محاذ پر مجاہدین کی کمی پوری کرنے کے لیے کمک لینے کے لیے مدینہ آیا تھا، مگر ہر کوئی جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ آخر ابو عبید اٹھے اور محاذ پر جانے کا اعلان کیا۔
ان کے بعد رضاکار سامنے آنے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 1000 ہو گئی۔ یہ تعداد کافی نہیں تھی، آگے چل کر تفصیل سے ذکر ہوگا کہ جن مرتدین کے عزیزوں کو غلامی سے آزاد کیا گیا تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی سچے دل سے مسلمان ہو کر حکومت میں شامل ہو گئے اور محاذ پر چلے گئے۔ تب مسلمانوں کا احساس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کس قدر دور رس نتائج کا حامل